رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قالوا اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر فرمایا کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا، اور آج ہمیں معیشت کی تنگی پہلے سے ہمیشہ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے انڈسٹریل پالیسی، اس سے آج کہیں نہ کہیں ہم سب کنیکٹڈ ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جاب پر جاتے ہیں اور جن فیکٹریوں میں اور جن کمپنیوں میں ہم کام کر رہے ہیں، اس کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مشینیں باہر سے منگوائی ہوئی ہیں اور مشینیں پورٹ پر پڑی ہیں، لیکن بینک ان کی ایل سی کھول نہیں رہا یا پیمنٹ کر کے آپ ریلیز نہیں کرا سکتے اس وقت ایکسپورٹ کا مال۔ وہ لوگ جو کاروباری حضرات ہیں جو اپنی دکان کے اندر امپورٹڈ مال رکھتے ہیں یا امپورٹڈ سامان کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا بزنس بالکل ٹھپ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امپورٹ کو تقریباً بند کیا گیا ہوا ہے اس وقت۔ امپورٹ کے اوپر قدغن کی وجہ سے ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ انڈسٹری پاکستان کی جو کہ چلتی ہی ہے امپورٹ کے اوپر، جیسے مینوفیکچرنگ انڈسٹری یا گاڑی کی صنعت کہہ لیں، تو گاڑی کی صنعت کے جو کارخانے ہیں وہ یا بند ہو گئے یا انہوں نے شفٹیں کم کر دی ہیں یا انہوں نے امپلائیز کو ہفتے 2 ہفتے کی چھٹیوں پر بھیج دیا۔ تو اب پچھلے دن آپ نے خبر دیکھا ہوگا ٹویوٹا کا جو پلانٹ ہے پاکستان میں، اس کو ہفتے 2 ہفتے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ یہی صورتحال ایئر کنڈیشننگ کی ایک کمپنی ہے جو ایئر کنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے، اس نے بھی اپنے امپلائیز کو فارغ کیے کچھ عرصے کے لیے۔ عائشہ اسٹیل کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں بتا رہے تھے کہ وہاں بھی انہوں نے ونٹر کے اندر یعنی سردیوں کے اندر جو ہے وہ امپلائیز کو چھٹیوں پر بھیج دیا۔ تو اب یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ جام ہوئی ہوئی ہے اور سامان جو ہے وہ کارخانوں کے اندر موجود نہیں ہے تاکہ پروڈکشن کو چلایا جا سکے، اور ہم آگے پیسے پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ جو سارا جو سینیریو بنا ہوا ہے، جو مشکل بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم نے اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ تو آج ہم جس کی وجہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے، جو پاکستان مال بناتا ہے پھر باہر بھیجتا ہے اور پھر باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیپٹل کا انفلو ہے پاکستان کے اندر۔ اصل میں ہمارے یہاں جو ساری انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے وہ ڈالرز کے اندر ہوتی ہے۔ ڈالرز کے اندر ٹریڈنگ میں آپ کو ڈالر ارن کرنا پڑتا ہے یا ڈالر حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ باہر کی دنیا سے کچھ خرید سکیں، کیونکہ باہر لوگ تو آپ کو ڈالر میں بیچیں گے۔ آج ہماری صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان اگر جو ہے وہ لگ بھگ اگر ہم لے لیں کہ $25 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور $20 بلین جو ہے وہ ریمیٹنسز کی مد میں پاکستان کے اندر آتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار باہر بھیجتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ تقریباً $20 بلین ہے، تو یہ تقریباً $45 بلین بن جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان کی امپورٹ ہے، جو ہم تیل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گاڑیاں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، انجن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، مشینیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، آج تو ہم گندم بھی ٹماٹر بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اس کا جو بل ہے وہ تقریباً $70 بلین کا ہے، جس کی وجہ سے $45 بلین اور $70 بلین کے درمیان جو گیپ ہے وہ $25 بلین کا ہے۔ یعنی جو ہم بنا کے باہر بیچ کے ڈالر حاصل کر رہے ہیں وہ $25 بلین، باہر سے رشتہ دار اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بھیجتے ہیں وہ $20 بلین، $45 بلین، لیکن باہر جو پیمنٹ کرنی ہے امپورٹس کی وجہ سے، جس میں تیل کی امپورٹ بھی ہے، جس میں بچے کی دودھ کی امپورٹ بھی ہے، جس میں پیمپر کی بھی امپورٹ ہے، وہ جب ہمیں امپورٹ کی پیمنٹ کرنی ہے وہ $70 بلین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ $25 بلین کا شارٹ فال ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر۔ اب یہ $25 بلین کہاں سے آئیں گے اور کیسے ارینج کیے جائیں گے؟ تو اس کے 2 راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس $25 بلین کو کور کرنے کے لیے ہم پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھا دیں اور اس سال ذرا زیادہ سامان باہر بھیج دیتے ہیں تو $25 بلین پاکستان آ جائیں گے۔ تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ اس کو کرنے میں رکاوٹ پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان جو چیزیں باہر امپورٹ کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ کرتا ہے، تو ایکسپورٹ کرنے والا جو سامان ہے نا، اس کا 65% حصہ امپورٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان چادریں بنا کے آئیکیا والمارٹ کو باہر بھیجتا ہے اور وہ بڑے ٹیکسٹائل کے بائر ہیں پاکستان کے اندر، تو اب جو ٹیکسٹائل کے لیے جو کاٹن آتا ہے، اس کاٹن کا بھی ایک حصہ ایجپشین کاٹن ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے،
اس کا جو کیمیکل ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے, اس کی جو مشینری ہوتی ہے تو وہ باہر سے آتی ہے. یعنی اگر 100 روپے ہمیں ملک سے باہر بھیجنے ہیں تو 100 روپے بھیجنے کے لیے پہلے 65 روپے لانے پڑیں گے, تاکہ 65 روپے کا باہر سے سامان خریدیں گے تو بنا کے 100 روپے باہر بھیجیں گے. اب $25 بلین کا اگر شارٹ فال ہے تو اس حساب سے اگر ہم چلیں تو لگ بھگ ہمیں اور $25 بلین کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے پہلے $15-18 بلین اور ارینج کرنے پڑیں گے کہ پہلے سامان منگواؤں تو پھر آگے ایکسپورٹ ہوگی. تو پاکستان کی اکانومی کی سکت ہی نہیں ہے, آلریڈی $25 بلین کا شارٹ فال جو پورا نہیں ہو رہا. تو ایکسپورٹ کے ذریعے ہم اپنے شارٹ فال کو پورا نہیں کر سکتے. اب مسئلہ پھنس گیا, اب کیا کریں؟ جو حل ہے نیچرل وہ تو نہیں ہوگا, تو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اندر بھی ہیں اور حل بھی نہیں نکال پا رہے. اب ایک اور راستہ ہے جو اس دنیا کی اکانومی میں رکھا گیا. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ ہم IMF کے سگنیٹری ہیں تو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے دنیا میں کہ ہم جو بھی چیز ملک سے باہر بھیجیں گے یا جو لے کے آئیں گے, انٹرنیشنل ٹریڈ جو کریں گے وہ ڈالر میں کریں گے, اس لیے ڈالر کی ضرورت ہے. تو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ساری ڈالر کے اندر ہوگی, اس لیے ڈالر کا شارٹ فال ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا اب جب ہم اس شارٹ فال کو پورا کرنے آتے ہیں, ایکسپورٹ تو نہیں بڑھا سکتے کیونکہ اس کے لیے امپورٹ کو بھی بڑھانا پڑے گا اور پیسے نہیں ہیں, تو ایک اور راستہ رہ جاتا ہے کہ کوئی IMF, کوئی ورلڈ بینک, کوئی سعودیہ, کوئی قطر, کوئی چائنا یہ $25 بلین دے دے, اور اگر دے دے تو یہ شارٹ فال پورا ہو جائے گا. پچھلے 25 سالوں سے پاکستان کی اکانومی بیرونی قرضے لے کے چلائی جا رہی ہے اور حل مسئلے کا نہیں نکالا جا رہا. تو اب بیرونی قرضے میں کیا مسئلہ ہے؟ بیرونی قرضے کا مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی قرضہ آتا ہے آسٹیرٹی میجرز کے ساتھ. جو ادارے IMF, ورلڈ بینک ہمیں لون دیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پٹرول جو ہے وہ کتنے روپے چل رہا ہے اس وقت؟ 215, 225, 215. تو یہ تو کم اماؤنٹ ہے. ایسا کرے کہ پیٹرول کے اوپر جو پیٹرولیم لیوائے کا ٹیکس ہے نا اس کو بڑھا دیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں تاکہ عوام سے آپ پیسے پکڑیں. کیونکہ جو IMF, ورلڈ بینک ہیں وہ تو سود خور سرمایہ کار ہیں, وہ جب ڈالر دے رہے ہیں تو انہوں نے انشور کر رہے ہیں کہ جو ہمیں دیں گے وہ واپس بھی لیں گے. تو وہ یہ تو نہیں برداشت کریں گے کہ آپ قرض لے کر کے قرضہ دیں اور کام نکال لیں پھر دوبارہ قرضہ لے کے قرضہ واپس کریں. یہ تو ڈیفالٹ کی پوزیشن ہے نا. تو عوام سے آپ نے کیسے پیسے نکالنے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھو خبر آ رہی ہے کہ اوگرا نے اعلان کیا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 70% اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. 70%. تو گیس بڑھا دیں, لوگوں کو پیٹرولیم لیوائے بڑھا دیں, بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, لوگوں سے آپ پیسہ پہلے وصول کریں, یہ چینجز لے کر کے آئیں, پھر ہم آپ کو ڈالر دے کے بیل آؤٹ کریں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے. تو اب حکومت ہر دفعہ قرضوں میں چلی جاتی ہے. اس دفعہ کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اس دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ آگے الیکشنز ہیں. تو PMLN کی حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے IMF سے ڈیل کری اور IMF کے کہنے پر ہم نے گیس بڑھا دی, پیٹرولیم لوائے کا ٹیکس عوام پہ لگا دیا, تو 6 مہینے بعد ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, ہم کس منگلہ الیکشن میں جائیں گے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یا تو یہ ہو جائے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ PMLN کو کہ یار آپ 2.5-3 سال حکومت کریں, ٹینشن نہیں ہے, تو یہ 1 سال یہ کریں گے, دوسرے سال اور عوام کو دبائیں گے, تیسرے سال کچھ ریلیف دے کے پھر الیکشن کی تیاری کر لیں گے اور اپنے 5 سال ہی پورے کر لیں گے, یعنی 1.5 سال یہ اور آگے 3 سال اگر مل جائے تو کام ہو جائے گا. یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے کے آئیں اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے سارے کام کروا لیں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں. تو اعتراض ان کام کروانوں پہ نہیں ہے حکومت کو, اعتراض یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کام کریں. کیوں؟ کیونکہ اصل جنگ پاکستان میں اقتدار کی ہے, اور صرف یہ PMLN نہیں ہے. اس سے پچھلی بھی اگر آپ حکومت دیکھیں PTI کی, تو عمران خان صاحب نے جاتے ہوئے بالکل کچھ ماہ پہلے پیٹرولیم لیوائے اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی, جس کے نتیجے میں جو ٹیکس اکٹھا ہونا تھا اور جو پیسے اکٹھے ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. لیکن وہ عوام کے لیے نہیں تھا, ورنہ کرنا تو 3 سالوں میں کر لیتے. جاتے ہوئے کیوں کیا؟ تاکہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے لیے مشکل ہو اور لوگوں کو یاد آئے کہ یار وہ دیکھیں کتنا کم کر کے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی چاہے کرنٹ حکومت ہے یا اس سے پچھلی حکومت ہے, یہ اس انڈسٹریل بحران کو یا ڈالر کے بحران کو قابو کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ ان کا جو انٹرسٹ ہے
وہ اپنی ذاتی حکومت کے اندر رہنا ہے, اپنی حکومت کو سیف کرنا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا وہ پی ایم ایل این ہو, پی ڈی ایم کی حکومت ہو, اور دونوں نے واضح کر دیا. اور پاکستان میں ایک اور اسٹیک ہولڈر ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں, اور جو کچھ باجوہ صاحب کے دور میں ہوا تو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے اس کے اوپر سے بھی ہٹ چکا ہے. تو اب پاکستان میں اب سمجھے کیوس بن گیا کہ پی ڈی ایم اپنے چکروں میں لگی ہے, پی ٹی آئی حکومت میں واپسی کے چکروں میں لگی ہوئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا امیج بھی کلیئر کرنا ہے. تو پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو سنبھالے گا کون؟ کون پاکستان کو اس انڈسٹریل کرائسس سے نکالے گا جہاں فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں, ویونگ ہوتی ہے جہاں کپڑا بنتا ہے, تو 200 لومز پڑی ہیں, ویونگ بند پڑی ہوئی ہے. جنرلی اگر آپ پوچھیں جتنے بھی ہمارے انڈسٹریل ہبز ہیں, ویونگ بند پڑی ہوئی ہے. تو اگر یہ رہے گا تو وہ لوگ جو اس پہ کام کرتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ تو بے روزگاری بھی اس چکر میں بڑھ رہی ہے. لیکن یہ ساری حکومتیں اس کرائسس کو سنبھالنے میں ناکام ہیں. تو اب اس کرائسس کا حل کیا ہے اور اس کرائسس کی وجہ دیکھیں کیا ہے. تو ان دو چیزوں پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن بیک گراؤنڈ سمجھنا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت ہم پھنسے ہوئے کہاں پر ہیں, کیوں پہیا نہیں چل رہا. اچھا ایک اور بھی اس میں انٹرسٹنگ میں پہلے وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پہلے پہیا اس لیے چل جاتا تھا کہ امریکہ خطے میں موجود تھا. ایک زمانے میں وہ افغانستان میں رشیا کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا, ایک زمانے میں اس کو انڈیا کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو مضبوط کرنا تھا, ایک زمانے میں وہ خود یہاں بیٹھا تھا جب وار آن اسلام چل رہی تھی, اور 20 سال وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ ان کے کہنے پہ اپنے مسلمان بھائی کو خون بہاتے تھے, اور وہ وہاں سے ڈالر اتنا دے کر کے کہ آپ کا کام چل جائے وہ ریلیز ہوتے رہتے تھے. تو پیریڈز آتے تھے جس میں انڈسٹری چل پڑتی تھی, لگتا تھا کہ جیسے گروتھ ہو جائے گی, اور پھر ہم یہاں گئے. اب امریکہ یہاں سے نکل چکا ہے, تو امریکہ کی اس خطے میں جو اب انٹرسٹ ہے وہ بالکل منیمل انٹرسٹ ہے. تو اب وہ آپ کو بیل آؤٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس نے ہماری کمر توڑنی ہے, اس نے ہماری ول توڑنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈیا کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. ہم الحمدللہ پاکستان کے مسلمان انڈیا کو مضبوط ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم یہ آرگومنٹ بائی نہیں کرتے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب کیا راستہ ہے کہ اکانومی چوک کر دو. جب اکانومی چوک ہوگی اور ہر بندے کو صبح کے ناشتے کے دودھ اور انڈے کا ارینجمنٹ مسئلہ ہو جائے گا, تو پھر لوگ کہیں گے یار بھائی جو کرنے کرو, اکانومی کو درست کرو. تو اصل مقصد ول توڑنا ہے. اس لیے بھی اس وقت آئی ایم ایف ورلڈ بینک پاکستان کو $1 بلین دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اگر دے رہے ہیں تو اتنی سخت شرائط کے ساتھ دے رہے ہیں کہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ عوام کا تو جو ہوگا ہوگا, ہماری حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ کرائسس ہے. اب اس کرائسس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس کو پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر میں دیکھتے ہیں. پہلا پاکستان کا مسئلہ انڈسٹریل سیکٹر میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس انڈسٹریل ویژن نہیں ہے. ویژن کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو ایک کام کرنے پر لگاتا ہے. جیسے کہ اگر بات کریں تو جب امریکہ نے اپنی اکانومی گرو کری یا رشیا نے اپنی اکانومی گرو کری, تو امریکہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھا, ایک نظریاتی ریاست ہے. اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ دنیا کے وسائل کم ہیں اور ہمارے وسائل محدود ہیں, تو ہم 6% آبادی والے ملک نے دنیا کے 60% وسائل پہ قبضہ کرنا ہے. اور اگر قبضہ کرنا ہے تو ہم نے انڈسٹری کو مضبوط کرنا ہے, اور ویپن انڈسٹری کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ ہم ویپن انڈسٹری کو مضبوط کریں گے تو ہم حملہ آور ہوں گے افغانستان پر, وہاں سے ہم منرلز نکالیں گے. ہم حملہ آور ہوں گے عراق سے اور وہاں سے تیل نکالیں گے, تو دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں آئیں گے. اس آبجیکٹو کے ساتھ اس نے اپنی انڈسٹری کو بلڈ کیا. تو انڈسٹری جو اب دیکھیں اس میں اگر آپ چیک کریں تو فار ایگزامپل جو انٹرنیٹ ہے یہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ امریکن آرمی استعمال کرتی تھی اپنی انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے. یا لیزر کس نے ایجاد کیا؟ تو لیزر کی بھی جو ایجاد ہے وہ امریکن آرمی نے کی تھی وار بیس ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے, تاکہ آپ نشانہ لیں گے تو آپ کر سکتے ہیں. تو اب لیکن آج لیزر کہاں یوز ہوتا ہے؟ لیزر آئی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتا ہے, لیزر بے شمار پرنٹنگ میں استعمال ہوتا ہے, بہت لیزر ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی پہلے کہاں سے آتی ہے؟ وار انڈسٹری بلڈ کرنے سے آتی ہے.
اور امریکہ نے وار انڈسٹری بلڈ کی. اگر آپ رشیا کو دیکھیں تو رشیا میں جب 1917 میں بولشوک ریولوشن آیا تو رشیا یورپ سے پیچھے تھا, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں صرف اور 1917 سے لے کے 25 سال آپ آگے لگا لیں 1943, اور 25 سالوں میں رشیا اور جو جنگ ہوئی ورلڈ وار اس میں رشیا بائی پولر تھا, یعنی دو دنیا کی طاقتیں تھی, امریکہ اور رشیا. تو 25 سال میں اس نے اتنی اسٹرانگ انڈسٹری کھڑی کی کیونکہ اس کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنی آئیڈیالوجی کو دنیا میں لے کے جانا ہے تو امریکہ کا مقابلہ کرنا پڑے گا, اور دنیا بائی پولر ہوگی تو ٹیکنالوجی میں آگے نکلنا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ویژن جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری کو شیپ کرتا ہے. پاکستان کی انڈسٹری کا جو ویژن ہے نا وہ اتنا محدود ہے کہ نہ تو ترقی کا باعث بن رہا ہے بلکہ وہ ہمارے زوال کا باعث ہے. وہ ہے کہ پاکستان نے IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ اپنی انڈسٹری کی توجہ کی ہے کہ ہم ایکسپورٹ بیس انڈسٹری ہیں. کیا ہے ہم؟ ایکسپورٹ بیس, یعنی ہماری انڈسٹری وہ بنائے گی جو باہر مغرب کو چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈالر چاہیے. کیوں ڈالر چاہیے؟ کیونکہ ہم نے لون کی ری پیمنٹ کرنی ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کا جو فوکس بن گیا ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری بن گئی ہے. تو ہم کپڑا بنا رہے ہیں, ٹیکسٹائل بنا رہے ہیں. اچھا, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ آپ نہیں بنا رہے. ہمیں ایون ٹیکسٹائل بنانے کے لیے مشینری چاہیے. کوئی ہے بھائی جس کا ٹیکسٹائل سے تعلق ہے کچھ تھوڑا بہت؟ تو ٹیکسٹائل میں آج بھی جو پرنٹنگ آتی ہے وہ بیننگر کی مشین آتی ہے آسٹریا سے, جو ویونگ آتی ہے وہ باہر سے آتی ہے. حالانکہ 50 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں ٹیکسٹائل کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جو ہمیں چاہیے ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم نے کس پہ کام کیا؟ جو ان کو چاہیے. ان کو کیا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب ان کا موقف کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم کہاں یہ مشین لگاؤ گے, کیا کرو گے اس مشین کا, ہمیں تم سے کپڑا چاہیے. کیوں ان کو ہم سے کپڑا چاہیے؟ اور ہمیں تم سے لیدر گارمنٹس چاہیے, اور جو فٹ بال ہم کھیلتے ہیں وہ تمہارے سیال کوٹ سے چاہیے, ہاتھ سے سیکھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ جو ٹیکسٹائل ہے نا پانی بھی زیادہ استعمال کرتی ہے, اس کے لیے گیس بھی چاہیے ہوتی ہے, بجلی بھی چاہیے ہوتی ہے, بہت خرچہ ہوتا ہے اس کے اندر, اور کپڑا بناتے ہیں ہم, اس کا فائدہ نہیں. ہم ویلیو ایڈڈ کام کریں گے, ہم ایسا دھاگا بنائیں گے جس کے اندر چین والی اسٹرینتھ ہوگی تاکہ ہم اس پہ 10 روپے لگائیں تو آپ کو دے کے 10,000 روپے لے لیں اس کے, کیونکہ ویلیو ایڈڈ کام ہے, ہر بندہ نہیں کر سکتا, یہ تو ہر بندہ کام کر سکتا ہے. تو ہم جو ٹیکسٹائل بنا رہے ہیں وہ بنگلہ دیش بھی بنا رہا ہے, وہ انڈیا بھی بنا رہا ہے, وہ چائنا بھی بنا رہا ہے, ویتنام بھی بنا رہا ہے, سب بنا رہے ہیں. تو ہمارے کپڑے کی قیمت آج مارکیٹ میں کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے. اتنے سارے بنانے والے ہیں, نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی وہ پرائز نہیں ملتی جس کے ہم حقدار ہیں. یہ استحصال ہے. اس کے مقابلے میں ہم ان سے F-16 لینے جاتے ہیں, ہم ان سے مشینیں لینے جاتے ہیں, وہ 1 کا 4 چارج کرتے ہیں ہم سے, اور ہم سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی آ رہی ہے, دینے پر مجبور ہے. تو وہ ہم سے خریدتے ہیں تو سستا ملتا ہے, ہم ان سے خریدتے ہیں تو مہنگا ملتا ہے. یہی تو استحصال ہے جو آج نیو کولونائزیشن ورلڈ کے اندر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایکسپورٹ بیس انڈسٹری انہوں نے اس لیے بنوائی ہے, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ جو ٹیکسٹائل بنا رہے ہیں اس پہ ایمبرائڈری آپ نہ کریں, وہ ہم کرا لیں گے, آپ بس بیڈ شیٹ بنا کے بھیجیں. اچھا بیڈ شیٹ بھی نہ بنائیں, اس کو پرنٹ کریں گے, ڈائی کریں گے, کیمیکل لگے گا, چھوڑیں, ڈائریکٹ ویو کپڑا بھیج دیں. اچھا ویو بھی نہ بھیجیں, چھوڑیں, اس سے پہلے اسپن کیا ہوا دھاگا بھیج دیں. اچھا دھاگا بھی نہ بھیجیں, ڈائریکٹ کاٹن ہی بھیج دیں. یعنی کرتے کرتے اپنی صنعت کو آپ ختم کر دیں اور کاٹن ایکسپورٹ کر دیں یہاں سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ ویلیو ایڈڈ کام کریں, اس کے بجائے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو بھی ہٹاؤ, اس پروسیس کو بھی ہٹاؤ, اب تم ڈائریکٹ کاٹن ایکسپورٹ کر دو. نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس سے کہ آپ کی انڈسٹری ختم, اور خام مال آپ پرووائڈ کرتے رہیں گے. وہ سستا خام مال لے کے جائیں گے, اس سے چیزیں بنائیں گے اور مہنگا دنیا کو بیچیں گے. تو ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ بیس انڈسٹری بن گئے. اس کا ایک نقصان ہے, ایک اور نقصان ہے. وہ ایک اور نقصان یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایکسپورٹ بیس انڈسٹری ہیں تو ہماری انڈسٹری کا دار و مدار ایکسپورٹس کے اوپر ہے جب ہم باہر بھیجتے ہیں سامان. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے فرانسیسی سفیر کو نکالا پاکستان سے تو ہم تمہارا GSP اسٹیٹس پلس اسٹیٹس واپس لے لیں گے, یعنی تم پہ جو ٹیکس کی چھوٹ ہے یورپ میں وہ واپس ہو جائے گی. تو ہمارے انڈسٹریز گورنمنٹ کو کہتے ہیں
کہ فرانس کے خلاف ایکشن نہ لیں, اور حکومت عمران خان سے آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے خلاف ایکشن لیں گے تو ہمارا جی ایس پی اسٹیٹس چلا جائے گا, ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ بیس انڈسٹری کی وجہ سے ان کو بلیک میلنگ کا ریزن مل جاتا ہے ہمارے خلاف. اگر ہم نے شکیل آفریدی کو رہا نہ کیا تو وہ اینٹی ڈمپنگ لگا دیں گے ہمارے اوپر, اور اینٹی ڈمپنگ لگائیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ ویسے ہی کام ہے اور وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. اس لیے تو پاکستان کا جو بحران ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ لوکل نیڈ کو دیکھ کے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ دنیا کے ایکسپورٹ کو دیکھ کے بنائی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بلیک میل بھی کرتے ہیں اور ہمارے مال بھی ان کے پاس جا رہا ہے اور پیسے بھی ہمیں پراپر نہیں ملتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جو اسی کے اندر ہم نے بات کی کہ وہ جو کام ہم سے کروانا چاہتے ہیں وہ بیسک انڈسٹری ہے, وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس نہیں ہے. ہم مائکرو چپس نہیں بنا رہے, ہم انٹیل کے پروسیسرز پاکستان میں نہیں بنا رہے. نتیجتاً جو ویلیو ایڈڈ کام ہے سارا وہاں ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ کام, اور ہم بالکل بیسک کام کر رہے ہیں. تو ہماری ہمیشہ ڈپینڈنسی ہوگی کہ اگر ہم آرمی کے لیے بھی کمپیوٹرز لے رہے ہوں گے تو انہی کے لے رہے ہوں گے اور وہ ڈیٹا بھی سارا ریکارڈ کر رہے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا, اگر آپ ساری سروس ان سے لیں گے تو وہ تو یہی کام کریں گے. یہاں تک اگر ہم سے F-16 بھی لیں گے تو کہیں گے یہاں استعمال کرو گے یہاں نہیں کرو گے, کوڈنگ ہوئی ہے اس کے اوپر. تو اس وجہ سے ہماری انڈسٹری پیچھے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی لوکل انویسٹر کام کرنا چاہے کہ جی میں کام کرتا ہوں اور میں کوئی ویلیو ایڈڈ صنعت لگاتا ہوں اور ٹیکنالوجی پہ مجھے ہیلپ چاہیے, تو ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ریاستیں اور ممالک میں ہیلپ کرتی ہیں. امریکہ نے خود اپنی ٹیکنالوجی انڈسٹری کو سب سے بڑی سبسڈی دی ہوئی ہے, لیکن ہمارے یہاں جب وہ ٹیکنالوجی بیس انڈسٹری کو سبسڈی دینے آئیں گے تو پھر دوبارہ IMF آ جاتا ہے کہ ہمیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس اور تم اپنی انڈسٹری کو سبسڈی دے رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا. پھر بھی بندے نے ہمت کی یار کچھ کرتے ہیں, ہمیں پاکستان میں ایک انڈسٹری ڈالنی ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, کام کرتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر. تو ہماری حکومتیں کیا کرتی ہے یا IMF کیا کرتا ہے کہ وہ فورن کمپیٹیٹرز کو مارکیٹ میں لے کے آ جاتے ہیں. وہ کمپیٹیٹرز نہیں ہیں, وہ خود بھی استحصالی ہیں کیونکہ ان کو مراتے مل رہی ہوتی ہیں. ہمارا انڈسٹریز لوکل جب گیس لے گا تو ایک پرائس پہ ہوگی, اور فورن کمپنی کو جب گیس ملے گی وہ ایک اور پرائس پہ ہوگی. ہمیں جب بجلی ملے گی وہ ایک اور پرائس پہ ہے, فورن کمپنی کو بجلی ملے گی وہ ایک اور پرائس پہ ہے. تو نتیجتاً جو لوکل سرمایہ دار ہے, لوکل انویسٹر ہے, وہ ڈسکریج ہوگا کہ میں کیا کروں. یہی ہے نا. ایک اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, حکومت آتی ہے جاتی ہے اور اس کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے کہ پالیسی میں چینج آ جاتا ہے. ایوب صاحب کا زمانہ آتا ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. ضیاء بھٹو کا زمانہ آتا ہے, ساری انڈسٹری کو لے کے نیشنلائز کر لیا جاتا ہے. یعنی پرائیویٹ انویسٹر کو انڈسٹری نہیں رہے گی بلکہ ریاست کے پاس رہے گی. پھر ضیاء صاحب کا آتا ہے تو من چاہے لوگوں کو انڈسٹریاں دے کر اپنے لیے سیاسی ایجنٹ بنایا جاتا ہے, جن میں ایک نواز شریف صاحب کی ایگزامپل ہے. تو جو سرمایہ, جس کا سرمایہ ہے, کیا وہ انویسٹ کرے گا؟ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں سوچ رہے تھے بزنس کرتے ہیں. یار بزنس اچھی چیز ہے, کوئی 30-40 روپے لاکھ روپے لگاتے ہیں, کچھ سوچتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ آج کسی کو مشورہ دیں گے بزنس کے بارے میں تو کیا دیں گے؟ اس وقت مارکیٹ میں صورتحال یہ ہے کہ میں صرف گاڑی بیچنا چاہ رہا تھا اپنی, تو دوست نے مشورہ دیا یار جو ہے وہ بچا کے رکھو اپنے پاس, اس وقت بیچنے کی مارکیٹ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کوئی بندہ اس وقت کام کرنے کے لیے آگے تیار نہیں ہے. تو انڈسٹریل پروگریس کیسے ہوگی؟ کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے جو انڈسٹریلسٹ ہے ان کا معاشرے کے اندر, اکانومی کے اندر. اور سب سے بڑھ کر کے جس کے اندر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے وہ ریگولیرٹی کیپچر کا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح سے کام ہوتا ہے. ابھی ٹیکسٹائل کی بات کر لیتے ہیں. کچھ ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز ہیں جن کو اس وقت 800 روپے میں کے یونٹ پہ گیس مل رہی ہے. کچھ ٹیکسٹائل یونٹس ہیں جن کو 2200 روپے پر یونٹ پہ گیس مل رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس کو 800 پہ مل رہی ہے, اس کو 2200 پہ مل رہی ہے, کیا کمپیٹ کر سکتے ہیں؟
تو ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے تو جو بندہ حکمرانی کے اندر آتا ہے وہ اپنی پسند کی قانون سازیاں کرواتا ہے, اپنے اوپر ٹیکس ریلیف لے لیتا ہے اور باقی لوگوں پر ٹیکس اپلائی ہو جاتا ہے. تو چند مخصوص سرمایہ دار فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ہمارے لیے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے اور انڈسٹریل کمپٹیشن نہیں ہوتا تو کوالٹی اور پرائس پہ کمپرومائز ہوتا رہتا. تو یہ ہمارے انڈسٹری کے مسائل ہیں. اب آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور کیسے اسلام میں یا خلافت میں ہم انڈسٹریل پرابلم کا سلوشن نکال سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات آتی ہے ویژن کی. خلافت میں انڈسٹری کا ویژن کیا ہے؟ اس سے پہلے خلافت کا ویژن کیا ہے؟ خلافت کا ویژن یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ تاکہ دین تمام ادیان پر غلبہ پا جائے. یعنی ریاست کا کام یہ ہے کہ اس نے دین کو غلبہ دینا ہے. اگر دین کو غلبہ دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جو سب سے اسٹرانگ انڈسٹری ہے یا ویپنز ہیں وہ کس کے پاس ہونے چاہیے؟ خلافت کے پاس ہونے چاہیے. اگر ان کے پاس اسٹیل ٹیکنالوجی ہے کہ جب وہ آتا ہے ہیلی کاپٹر تو آپ کا ریڈار کیچ نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہمیں اسٹیل ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے. اگر ان کے پاس جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں تو ہمیں ان سے زیادہ رینج کے میزائلز بنانے پڑیں گے, کیونکہ ہم نے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بلکہ صرف تیار نہیں کرنا ہے مقابلے کے لیے, بلکہ ان کے دلوں میں رعب بٹھانا ہے. تو اسلام میں انڈسٹریل فوکس یہ ہے کہ اسلام کی انڈسٹری وار بیسڈ انڈسٹری ہے. ہم کنٹینیوس اسٹیٹ آف جہاد کے اندر ہوں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹری ویسے بنانی ہے جیسے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھے. تو اگر یہ مقصد ہوگا تو مدینہ میں ریاست بنی, ابھی ویپنری مضبوط نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جائیں اور یمن جا کے تلوار سازی سیکھیں. اب تلوار بنانا میٹلرجیکل ورک ہے, میٹلرجی انوالوڈ ہے. صحابہ یمن گئے, میٹلرجی سیکھی اور چند سالوں میں مسلمان بہترین تلوار ساز تھے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں اب آگے سمندر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں بحری بیڑا بنانا پڑے گا, نیوی بنانی پڑے گی اور نیول فورس کے تب جنگ میں جائیں گے. تو مسلمانوں نے دنیا کی پہلی نیول فورس تیار کری. تو کیا چیز مسلمانوں کو پش کر رہی تھی؟ ان کا عقیدہ, ان کا ویژن کہ ہمیں دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے. جب یہ آپ کی انڈسٹری کا ویژن ہوگا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ویژن آپ کو سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے ہاں انڈیا کے ساتھ ہم دیکھیں کمپیٹ ہم کرتے ہیں. تو انڈیا اگنی بناتا ہے تو ہم غوری بنا لیتے ہیں, وہ پرتھوی بناتا ہے تو ہم شاہین بنا لیتے ہیں. ایٹم بم کرتا ہے وہ 4 یا 5 مئی کو دھماکہ, تو 28 مئی کو ہم بھی دھماکہ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس ویژن ہو تو ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنا مشکل بات ہے, مشکل بات ہے نا. کون کر سکتے ہیں دنیا میں؟ آج دنیا میں ہمارا 4تھا نمبر ہے, یعنی ہم انڈیا سے اور برٹن سے اور فرانس سے آگے ہیں اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کے اندر اور نمبر آف اٹامک ویپنس کے اندر, کیونکہ ہمارا ایک ویژن ہے اس بارے میں اور یہ پروگرام ہم چلا رہے ہیں سارے دباؤ کے باوجود. تو اب آپ سوچیں کہ اگر خلافت کے اندر ویژن یہ ہو کہ ہمیں انڈسٹری کو تیار کرنا ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے, تو پھر تو ہمارا جو نقطۂ نظر ہے وہ انڈیا سے مقابلہ نہیں ہے, وہ تو امریکہ سے اور یورپ سے اور چائنا سے کمپیٹ کرنے کا ہے. پھر آپ سوچیں کہ ہماری جو انڈسٹریل صنعت ہے وہ کدھر پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. تو پہلا جو فرق ہے وہ ویژن کا ہے آج کی انڈسٹری میں اور خلافت کی انڈسٹری کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کی جو انڈسٹری ہے اس کو ایکسپورٹ بیسڈ بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انڈسٹری کو ایکسپورٹ بیسڈ بنا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو آپ کے اوپر پولیٹیکل بلیک میلنگ مل جاتی ہے. کیا خلافت پولیٹیکل بلیک میلنگ میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی, کیونکہ اس نے تو ان پر روب بٹھانا ہے. تو اسلام کے اندر جو انڈسٹریل پالیسی یا بیسز ہے وہ سیلف سفیشینسی کی پالیسی ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا وہ ہمیں بنانا ہے. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں اتفاق فاؤنڈری اون کرتے ہیں 80 کی دہائی سے, 2 اتفاق فاؤنڈری, اتنی بڑی انہوں نے امپائر بنائی ہے. کوئی پاکستان میں انجن بنانے کی انڈسٹری لگائی ہے؟ آج بھی ہم گاڑیاں بنا رہے ہیں تو انجن کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے. ہم انجن نہیں بنا سکتے. کوئی اتنی بڑی ٹیکنالوجی ایٹم بم بنا سکتے ہیں
اس کا سینٹریفیوج ہم لوکلی اسمبل کر کے انرچ کر سکتے ہیں یورینیم کو, لیکن ہم انجن نہیں بنا سکتے. تو فوکس نہیں ہے, کیونکہ جو پریسیجن چاہیے اس کے لیے مشین چاہیے, اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, اور ریاست کا وہ ویژن نہیں ہے. اسلامی ریاست کا ویژن سیلف سفیشنسی کا ہے. جو ہمیں چاہیے نا وہ ہمیں بنانا ہے, یعنی ہمیں ہیوی انڈسٹری بنانی ہے, ہمیں انجنز بنانے ہیں, ہمیں جو آئی ٹی کی فیلڈ ہے کمپیوٹرز بنانے ہیں, مائکرو چپس بنانی ہے, جس کے ذریعے ہم ترقی کریں گے. تو پھر اسلام کی جو سیلف سفیشنسی کی پالیسی ہے, دیکھیں ہمیں یہ آٹومیٹکلی پش کرے گی کہ ہم اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے انڈسٹری بنائیں. اب وہ ہمیں بلیک میل کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اجازت نہیں ہے. خلافت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں میں یونیلیور آئے, ہمارے ملکوں میں پی این جی آئے اور ہماری مارکیٹس کو کیپچر کرے, اور ان کے مقابلے میں ہماری پولکا کھڑی ہو تو پہلے پولکا خرید لے, اور ڈالڈا کھڑا ہو تو ڈالڈا کو خریدنے کی کوشش کرے, اور کوئی اور کھڑا ہو تو اس کے اوپر بین لگوائیں, اور حکومت سارے پروسیس میں ان کا ساتھ دے. یہ نہیں ہو سکتا خلافت کے اندر. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ سیدھا طریقہ ہے ہماری اندرونی سیاست میں مداخلت کرنے کا. پہلے وہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, اس سے پیسہ آتا ہے, اس پیسے سے وہ برائب کرتے ہیں مسٹر 10% کو, اپنی پسند کی پالیسیاں لے کے آتے ہیں, پھر وہ ہمارے ملک میں پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں, من پسند وزیروں کو پیسہ دینا شروع کرتے ہیں اور ایجنٹ بنانا شروع کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہم سے غداری کرتے ہوئے ان کی پالیسی ہمارے اوپر نافذ کرتے ہیں. تو اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو حرام کا وسیلہ ہے وہ بھی حرام ہے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ حرام کا وسیلہ ہے. اس لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ریاست خلافت میں حرام ہے, الاؤڈ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک اور بات آج جو ہم نے پرابلم دیکھی وہ یہ ہے کہ کچھ انڈسٹریز کو مراعات دے دی جاتی ہے, فورن انڈسٹریز کو, اور کچھ کو مراعات نہیں دی جاتی ہے. کیا یہ الاؤڈ ہے کسی کو مراعات دی جائے کسی کو نہ دی جائے؟ انڈسٹری کو انسینٹیوز دینا یا مراعات دینا یہ ایک مباح ہے. جہاں جو مباح حکم ہوتا ہے اسلام میں وہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. اب لباس جو ہے مباح ہے, پینٹ شرٹ پہنے یا شلوار قمیض پہنے, ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ مباح میرے لیے تو ہے لیکن میں سراج بھائی کو کہتا ہوں یار آپ نے تو شلوار قمیض ہی پہننا ہے. یہ تو حکم ایک طرح اپلائی نہیں ہوا نا. شریعت تو پورے دنیا پورے تمام مسلمانوں پر ریاست کے اندر اور غیر مسلموں پر ایک طریقے سے اپلائی ہوتی ہے. تو جو مباح ہوتا ہے وہ سب کے لیے مباح ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ کسی ایک سرمایہ دار کو یا ایک گروہ کو مراعات دی جائے اور باقیوں کو اس برات سے محروم رکھا جائے. تو اس ویژن کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب سب کے لیے برابر انسینٹیوز ہوں گے تو جو عام سرمایہ دار ہوگا وہ کانفیڈنس فیل کرے گا. آج حکومت آتی ہے اور جاری ہوتی ہے اور پالیسیز بالکل 180 ڈگری ٹرن مار لیتی ہیں. ایک وقت آتا ہے تو یوریا کی صنعت گیس کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے, اگلی حکومت آتی ہے ٹیکسٹائل کی صنعت پہلی پرائرٹی بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی کے پیچھے یوریا والے بیٹھے ہیں, کسی کے پیچھے ٹیکسٹائل والے بیٹھے ہیں. تو انڈسٹری جو لوگ لگا رہے ہیں وہ اس رسک کو بیئر کرنا پڑتا ہے ان کو. تو لوگ کہتے ہیں یار بینک میں پیسہ چھوڑ دو, اسٹاکس میں لگا لو, انڈسٹری میں پیسہ نہیں آ رہا. تو اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلام میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ خلافت میں جو خلیفہ ہے اس کے لیے کوئی ٹائم کا تعین نہیں ہے. ایک دفعہ وہ خلیفہ بن گیا, اب اس کو ڈر نہیں ہے کہ مجھے 5ویں سال دوبارہ جا کے ووٹ لینا پڑے گا. تو اسلام میں خلافت میں لانگ ٹرم پالیسیز ہیں. ایک دفعہ انڈسٹری کے لیے انسینٹیوز کا اعلان ہوا ہے یا ایک ڈائریکشن دی گئی ہے, وہ ڈائریکشن کنٹینیو کرے گی جب تک خلیفہ زندہ ہے, یا ایون آنے کے بعد بھی, کیونکہ قانون شریعت سے ہے. اس لیے جو انویسٹرز ہیں اس کو مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نظر آئے گی. اور لاسٹلی اگر آپ دیکھیں تو آج یہ ہو رہا ہے
کہ ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس آپ کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کا حصول ہے. کوئی سولر انرجی کار بنا رہا ہے، کوئی جب کمپٹیشنز ہو رہے ہیں تو پاکستان کے انجینئرز فرسٹ سیکنڈ پرائز لے رہے ہیں انٹرنیشنل کمپٹیشنز کے اندر، لیکن ہم اس کو انڈسٹریلائز نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسہ بینک میں اسٹاک مارکیٹ میں سیکیور ہے. خلافت میں بینک کا اور اسٹاک مارکیٹ کا تصور نہیں ہے. تو آج جو پیسہ 5 ٹریلین سے اوپر بینکس کے پاس ہے، 5,000 ارب سے اوپر پیسہ، اور جو پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں ہے، یہ سارا پیسہ لوگوں کا اویلیبل ہوگا صنعت کاری کے لیے، بزنسز کے لیے، کہ جو لوگ سنسیئرلی بزنس کرنا چاہیں گے وہ بزنس میں انویسٹ کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو انڈسٹریل پالیسی ہے وہ اس کا ویژن ہے کہ ہمیں دنیا کی نمبر 1 صنعت بننا ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وار انڈسٹری بنانی ہے اور دشمنوں کے دلوں میں روب بٹھانا ہے. تو دنیا کی جو بیسٹ انڈسٹریل طاقتیں ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں حاصل کرنی ہے. اور اس ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے اسلام کی وہ پالیسیز ہیں جو انویسٹرز کو اور ریاست خود بھی انویسٹمنٹ کو فروغ دیتی ہے، جس سے ریاست خلافت میں انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو خلافت کے دور میں مسلمانوں نے پہلی پیپر انڈسٹری کی بنیاد رکھی ہے بغداد میں. مسلمانوں نے پہلی سوپ اینڈ ڈٹرجنٹ انڈسٹری کی بنیاد رکھی بغداد میں. مغل دور خلافت سے تھوڑا دور کا دور ہے، یعنی ڈائریکٹ خلافت کی رولنگ میں نہیں تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بہترین انڈسٹری مغل دور میں اس انڈیا پاک سب کانٹیننٹ کے اندر تھی. اور ہماری جو پروڈکشن تھی، جو مجموعی پیداوار تھی، عالمگیر کے دور میں دنیا کی 27% پیداوار بر صغیر میں ہو رہی تھی. اور آج ہماری پیداوار گھٹ کے جو ہے وہ 4-5% پر آ چکی ہے. تو یہ ہے خلافت کی پالیسی جس کے ذریعے انشاءاللہ خلافت میں صنعت ترقی کرتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.